آج ہم جس تاریخی دشمن اور ہسٹورک اینیمی کے بارے میں جانیں گے وہ ہے نبوت کا جھوٹا دعوے دار اسود انسی۔ ناظرین، اسود انسی کے بارے میں ہمیں جاننے کے لیے ہسٹری میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ آج سے 1500-1600 سال پہلے یمن حمیر کے زیر حکومت تھا۔ پھر حبشہ کے بادشاہ نے اپنے دو سرداروں ابرہہ اور اریاد کو بھیجا تاکہ وہ اس یمن پر قبضہ کریں۔ ان دونوں نے حمیر سے یمن چھین لیا اور اس طرح وہاں حبشہ کے تحت حکومت قائم ہو گئی۔ اس کے بعد ابرہہ اور اریاد کے درمیان اختلاف، جنگ اور پورے یمن پر اس کی حکومت قائم ہونے کے بارے میں ہم نے کچھ ویڈیوز پہلے سن لیا تھا۔ ناظرین، اصحاب فیل کے واقعے میں ابرہہ کی موت کے بعد اس کا بیٹا حکومت میں آیا، پھر اس کا بھائی حاکم بنا۔ کہا جاتا ہے کہ یمن پر حبشہ کی حکومت 70 سال تک قائم رہی۔ پھر سیف نامی سردار نے حبشیوں کے خلاف بغاوت کی اور مدد کے لیے قیصر روم کے پاس گیا، لیکن چونکہ قیصر اور حبشی ایک ہی مذہب نصرانیت کے ماننے والے تھے، اس لیے قیصر نے مدد دینے سے انکار کر دیا۔ تب وہ فارس کے بادشاہ کسریٰ کے پاس گیا اور اس سے مدد مانگی۔ کسریٰ نے جیل میں قید اپنے کچھ فوجیوں کو اس کے ساتھ روانہ کیا، جن میں وحز نامی ایک شخص لیڈ کر رہا تھا۔ خیر، انہوں نے حبشیوں کے ساتھ جنگ کی، ابرہہ کے بیٹے کو قتل کر دیا اور یمن کو آزاد کروا دیا۔ صنعا پر قبضہ کرنے کے بعد سیف کو اس کے آبائی اجداد کی روایات کے مطابق تخت پر بٹھایا گیا اور ہر جگہ سے لوگ اسے مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ لیکن چونکہ فارس کے بادشاہ کسریٰ نے یمن میں اپنا گورنر مقرر کر دیے تھے، اس لیے یمن کا نظام فارس کے تحت چلتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے پیغامات بھیجے تو ان میں ایک خط کسریٰ بادشاہ فارس کے نام بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کے نام خط لکھا، جس میں اسلام کی دعوت دی گئی اور فرمایا گیا کہ اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور رحم والا ہے، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فارس کے بادشاہ کسریٰ کے نام، ہدایت کی پیروی کرنے والے پر سلامتی ہو، اسلام قبول کر لو، سلامت رہو۔ ناظرین، جب یہ خط کسریٰ تک پہنچا تو اس نے اپنے غرور اور تکبر میں غصے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کی بے ادبی کرتے ہوئے اسے پھاڑ دیا، کیونکہ خط میں اس کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لکھا گیا تھا، جو اس کی نظر میں بہت بڑی توہین تھی۔ اس گستاخی کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، اس کی بادشاہت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ وہاں پر کسریٰ نے یمن کے اپنے گورنر بازان کو حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے فارس بھیجے۔ بازان نے 2 سفیر بھیجے جو مدینے میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی کہ اللہ نے آج رات تمہارے بادشاہ کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ خبر لے کر وہ دونوں یمن واپس گئے اور بازان کو سب کچھ بتایا۔ بازان نے کہا کہ اگر یہ بات سچی نکلی تو واقعی میں یہ شخص اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ کچھ دن بعد فارس سے پیغام آیا کہ اسی رات جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کی موت کی خبر دی تھی، اسی رات کسریٰ کو اس کے بیٹے نے بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی بازان ایمان لے آیا اور اس کے ساتھ یمن کے کئی فارسی لوگ بھی دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازان کو ہی یمن کا گورنر بنائے رکھا، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے علاقے کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ فرما دیا۔ ایک حصہ حضرت بازان کے صاحبزادے شہر بن بازان کو، دوسرا حصہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو، اور تیسرا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہم کو عطا فرمایا۔ اسود انسی اسی دور میں سامنے آیا۔ یہ کون تھا؟ اس کا پورا نام ابہلہ بن کعب انسی تھا۔ اس کا تعلق یمن کے ایک قبیلے انس سے تھا۔ اس کا لقب ذوالخمار تھا۔ کچھ کتابوں میں ذوالحمار بھی آیا ہے ہا کے ساتھ۔ اگر خمار کو لیتے ہیں تو خمار عربی میں چادر کو کہتے ہیں۔ یہ چونکہ اپنے چہرے پر کالی چادر ڈال کے چہرے کو چھپائے رکھتا تھا، اس لیے ذوالخمار کے لقب سے مشہور ہوا۔ اور ذوالحمار کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کے پاس ایک کالا گدھا تھا جسے اس نے ٹرین کیا ہوا تھا۔ وہ گدھا اس کے سامنے سجدہ کیا کرتا تھا۔ ذوالحمار کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ کہا کرتا تھا کہ جو شخص مجھ پر ظاہر ہوتا ہے وہی پہنچانے کے لیے وہ گدھے پر سوار ہو کر آتا ہے۔ ویسے اینی ویز اس کی چادر بھی کالی تھی اور گدھا بھی کالا تھا، اس لیے اسے اسود یعنی کالا سیاہ کہا جاتا تھا۔ شروع میں یہ کاہن تھا، یعنی لوگوں کو فیوچر پریڈکٹ کر کے بتاتا تھا۔ اس کا راز یہ تھا کہ اس کے پاس 2 ہمزاد شیطان یعنی جن تھے جو اس کو چھپی ہوئی باتیں بتاتے تھے۔
اس سے عجیب و غریب باتیں ظاہر ہوتی تھی اور یہ چرب زبان یعنی میٹھی زبان استعمال کر کے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیتا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ہی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اس کا فتنہ سن 10 ہجری میں سامنے آیا تھا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس کے بارے میں پیشن گوئی فرما دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو یمن کے علاقوں میں بطور اسلامی حکمران اور گورنر مقرر فرمایا تو اس نے ان صحابہ کرام کو ایک خط لکھا جس میں کہا کہ اے ہمارے مخالفوں، جو زمینیں تم نے ہم سے چھینی ہیں انہیں واپس کر دو، اور جو کچھ تم نے جمع کیا ہے اسے ہمارے لیے چھوڑ دو، کیونکہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر یہ نجران کی طرف گیا اور 10 دن بعد اس نے نجران پر قبضہ کر لیا۔ پھر یہ صنعا کی طرف بڑھا جہاں اس کا مقابلہ شہر بن بازن سے ہوا۔ اس نے آپ کو شہید کر کے آپ کی بیوی مرزبانہ کو اپنی غلامی میں لے لیا اور صنعا پر قبضہ کر لیا۔ تاریخ کی کچھ کتابوں میں آتا ہے کہ اس نے مرزبانہ سے نکاح کر لیا تھا۔ یہ اپنے آپ کو نبی نہ ماننے والوں پر ظلم و ستم کرتا تھا۔ ایک مشہور تابعی گزرے ہیں حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جب اسود نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بلوا کر پوچھا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس نے پوچھا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ یہ جواب سن کر اس بدبخت کو غصہ آ گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ آگ جلاؤ۔ پھر جب آگ خوب بھڑک اٹھی تو اس نے آپ کو اس آگ میں پھینکوا دیا، لیکن اللہ کی قدرت کے آگ نے آپ کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ دیکھنے کے بعد اسود انسی کے کچھ چیلوں نے اس سے کہا کہ تو انہیں اپنے شہر میں رہنے دیا تو یہ تیرے خلاف فساد برپا کر دیں گے، اس لیے اپنے شہر سے نکلوا دے۔ سو پھر آپ کو جلا وطن کر دیا گیا۔ خیر ناظرین، یمن میں اسود انسی کا سرکل مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی حکومت آگ کے شعلوں کی طرح پھیلتی جا رہی تھی۔ جب یہ یمن کے علاقوں میں ظلم و ستم کر رہا تھا اور اپنی حکومت کو بڑھانے جا رہا تھا، اسی دوران حضرت معاذ بن جبل اور حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں سے ایک دوسرے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے جہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے حکام سے ملے۔ یمن کے حالات کی خبریں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے اس علاقے میں موجود صحابہ کرام کو پیغام بھجوایا کہ تم اکٹھے ہو کر جس طرح ممکن ہو اسود انسی کا شر اور فساد کو ختم کرو۔ اس پر صحابہ کرام ایک جگہ جمع ہوئے اور مرزبانہ جو پہلے شہر بن بازان کی زوجہ تھی انہیں پیغام پہنچایا کہ تم جانتی ہو کہ اس شخص نے تمہاری قوم پر کتنا ظلم کیا ہے، اس نے تمہارے شوہر کو قتل کر دیا ہے، تمہاری قوم میں خون ریزی کی ہے اور عورتوں کو ذلیل کیا ہے، کیا تم اس کے خلاف ہمارا ساتھ دو گی؟ مرزبانہ نے کہا، کس کام میں؟ جواب دیا گیا، اسے یہاں سے نکالنے میں۔ مرزبانہ نے پھر پوچھا کہ مدد نکالنے کے لیے چاہیے یا قتل کرنے کے لیے؟ کہا قتل کرنے کے لیے۔ یہ سن کر مرزبانہ راضی ہو گئی اور جوابی پیغام بھجوایا کہ اللہ کی قسم مجھے دنیا میں کوئی شخص اس سے زیادہ ناپسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ نہ تو یہ حق پر قائم ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کی حرمت کا خیال رکھتا ہے۔ جب آپ لوگ اس کے خلاف منصوبہ بنا لیں، پلان کر لیں تو مجھے خبر پہنچا دیجیے گا، میں آپ لوگوں کو اندرونی معاملات کی خبریں پہنچا دوں گی۔ ناظرین، پلاننگ ہو جانے کے بعد مرزبانہ نے 2 لوگوں کو تیار کیا۔ وہ رات کو دیوار کے ذریعے چوری چھپے اسود کے کمرے میں داخل ہو کر اسے قتل کر دیں گے۔ ان میں سے ایک کا نام حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ جب اسود کے قتل کی رات آئی تو مرزبانہ نے اسود کو بہت زیادہ خالص شراب پلا دی جس سے وہ مدہوش ہو گیا۔ اسی دوران حضرت فیروز دہلوی کمرے میں داخل ہوئے اس کے اور اس کذاب کو قتل کر کے اس کے انجام تک اسے پہنچا دیا۔ ناظرین، اسود انسی کے دروازے پر 1000 پہرے دار اس کی حفاظت کے لیے ہوا کرتے تھے۔ جب حضرت فیروز دہلوی اس بدبخت کو قتل کر رہے تھے تو اس کے منہ سے گائے کے چلانے کی عجیب سی بڑی آواز نکل رہی تھی۔ یہ آواز سن کر وہ سارے کے سارے پہرے دار اس کی طرف دوڑے، مگر مرزبانہ نے انہیں یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ خاموش رہو، تمہارے نبی پر وحی آئی ہے۔ یہ سن کر وہ سارے کے سارے عقل کے اندھے پرسکون ہو جاتے تھے اور وہاں سے چلے جاتے تھے۔ تو اس طرح ناظرین سن 11 ہجری صفر کے مہینے میں اسود انسی واصل جہنم ہوا۔ اسود انسی کو قتل کرنے والے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کے صحابی نجاشی بادشاہ کے بھانجے اور مرزبانہ کے چچا زاد تھے۔ آپ نے 10ویں سال مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو اسود کے قتل کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بھیجا تھا،
پیارے آقا کو اسود انسی کے قتل کی خبر آپ کے وصال سے ایک دن پہلے دی گئی تھی۔ جب آپ نے صحابہ کرام کو اس کذاب کے قتل کی خبر دی تو فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آج رات اسود انسی مارا گیا ہے، اسے بابرکت گھرانے کے بابرکت مرد نے قتل کیا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا وہ فیروز دہلوی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا فیروز کامیاب ہو گئے۔